رک جائیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ اس طرح کی ساری باتوں کا خان صاحب سے لینا دینا اس وقت ہوگا جب خان صاحب اسے انڈورس کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے کلیئر کریں. وہ جو ایک بچے کو کسی عورت نے پڑھا کے وہ کھڑا کیا اور کہا کہ جی سب سے خوش نصیب والدین جو ہیں وہ حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ ہیں علیہم السلام، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ماں باپ ہیں. اب یہ کسی بچے کو کسی نے پڑھایا اور اس وقت وہاں اسٹیج پہ بھی کھڑے ہوئے مولوی داڑھیوں والے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے تھے. بعد میں ان کو پتا چلا یہ تو بڑا کام ڈل گیا. میں دیکھیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ اپنے مذہبی پیشواؤں کا درجہ ان سیاسی لیڈرز کو نہ دیں. ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا یہ کافر ہے، میں کہہ رہا ہوں انہیں مذہب کی الف بے بھی نہیں پتا، ان کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو آپ نے دینی پیشوا بنایا ہوا ہے. اور اس میں کوئی خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، میں خان صاحب کے مخالفین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف مسلمان ہے، بس انہیں مسلمان ٹریٹ کریں. باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی یہ دینی پیشوا ہے یا ماشاءاللہ کوئی دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. بخاری میں حدیث ہے اگر تو بے حیا ہے تو جو مرضی کر. کیا ان سارے لوگوں کے جلسوں میں بے حیائی نہیں ہوتی ہے؟ تو پھر کیا دین رہ گیا پیچھے؟ اور ایون اپنے سامنے سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اور یہی لوگ پھر انٹرویوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں بے حیائی سب سے بڑا فتنہ ہے، کسی ایک جگہ کھڑے ہو. اب آپ آ جائیں، یہ جو بچے اس طریقے سے شہید ہوئے یا پولیس والے شہید ہوئے، ان کا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کریں. آخرت میں دنیا میں آپ بیٹھ کے کسی کو شہادت کی ڈگری یا کسی کو حرام موت مرنے کی ڈگری نہ دیں. مسلمان تھے، کسی کو تعویل کی غلطی لگی، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو دیکھے گا. بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا اس طریقے سے یہ بالکل حرام ہے. یہ کوئی وجوہات نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کے پروٹیسٹ کرتا ہوا مر جائے. یہ کون سا پروٹیسٹ ہے کہ جس میں آپ باقی لوگوں کی زندگی کو ونریبل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں. آپ بلکہ جب ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا اس وقت خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، ان کی تقریر لگا کے دیکھ لینا، وہی میرا جواب ہے. ظاہر ہے خان صاحب نے اس میں کیا کہا تھا کہ اس طرح ملک چل سکتے ہیں کہ جتھے اٹھ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دھمکیاں دیں، آرمی چیف کو دھمکیاں دیں. اب خان صاحب کس کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو چھوڑ کے دنیا کے ہر بندے کو دھمکی دے رہے ہیں جو ان کا مخالف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خان صاحب اپنی پرانی تقریریں لگا کے دیکھیں نا، وہ انجینئر صاحب کا جواب ہے. کیونکہ میں نے جواب دیا تو یہ لوگ کہیں گے یہ انجینئر صاحب بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، جو خان صاحب اس زمانے میں بول رہے تھے ٹی ایل پی کے دھرنوں کے بارے میں، وہی ان کے دھرنوں کے بارے میں ہم بھی بولیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھ نہیں لیا، کیا نکلا ہے اس میں سے؟ مجھے بتائیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آزاد ہو گئے؟ سرکار پروٹیکٹیو بیل ہے، میں جوڈیشری کو جانتا ہوں، یہ پروٹیکٹیو بیل ہے، یہ جب ایکسپائر ہوگی پھر خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے. یہ وہ ضمانت نہیں جو پرماننٹ ضمانت ہے. آج نہیں تو کل انہوں نے بڑا لیڈر بننا ہے جیل میں جا کے. ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جاننا ہے انہوں نے جیل میں، جو مرضی ہو جائے، وہ بچنے کے نہیں. آپ اچھا علی بھائی، ہمارے معاشرے میں جب میں نیا دین کی طرف آ رہا تھا تو ایک بات بڑی، تب داڑھی نہیں تھی سچ میری بالکل تھوڑی، تو اکثر ہمارے مسجد میں اور گاؤں میں یہ بات تھی کہ جس کی داڑھی مطلب ایک مٹھی سے چھوٹی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پچھلوں کی وہ جماعت نہیں کروا سکتا. تو اس کے بارے میں اسلام میں کوئی ایسی بات ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. نہ تو یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. انہیں بتائیں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو حدیث تو ایک ہے، مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئی ہیں. نمبر 1، جس کے پاس قرآن کا علم ہو. نمبر 2، اگر قرآن کے علم میں برابر ہے تو سنت کا علم. نمبر 3، اگر سنت میں بھی برابر ہے تو جس نے پہلے ہجرت کی، یعنی جو دین میں سینئر ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4، اگر اس میں بھی برابر ہے پھر عمر میں جو زیادہ ہے. لیکن عمر والی بات چوتھے نمبر پہ ہے. عمر کم ہے، دین میں سینئر ہے، تو اس کا پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پلس جسے قرآن زیادہ آتا ہے، اگر کوئی الف با تا کو اے بے تے پڑھ رہا ہے اور داڑھی اس کی ناف سے بھی نیچے جا رہی ہے، وہ اہل نہیں ہے امامت کا. داڑھی تو کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں قرآن کا علم سے مراد ہے کہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن میں تو لکھا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور مولوی سارے جھوٹے ہیں. ہمارے نزدیک تو علماء جو جھوٹا دین بیان کر رہے ہیں ممبروں سے، قرآن کی روح سے وہ لعنتی ہو گئے ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو وہ تو پہلا ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر رہے. داڑھی تو بعد میں آئے گی نا. مجھے بتائیں جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا داڑھی منڈانا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹا دین نہیں بیان کر رہے، مرضی کے فتوے نہیں دے رہے، پھر بھی ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں نا. تو مہربانی کریں، ہم اگر آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا تو بغیر داڑھی والوں کے پیچھے بھی. اور یہ مسئلہ صرف عجم کا ہے.
سعودی عرب میں آپ چلے جائیں, عرب جتنے ملک ہیں نا, آج تک نہ انہوں نے داڑھی کسی کی دیکھی ہے, وہاں کوئی کرائٹیریا ہی نہیں داڑھی. وہ بڑی داڑھی والے بھی ہوں گے نا, کسی کو پکڑ کے آگے کر دیں گے. اچھا عربیوں کی یہ خوبی ہے, وہ مسلح پہ نہیں چڑھتے, جس طرح یہاں مسلح چھوڑتے نہیں نا, وہ مسلح پہ چڑھتے نہیں. پوری کوشش الگ, یہاں عرب عجم کی وہ جو تفریق ہے وہ آج بھی ہے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. لیکن میں بتاؤں اتنا ریگارڈ کرتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ ہوں, عربی ہوں گے نا 10, ایک اجمی کھڑا ہے نا, وہ اس کہیں گے ہاں جی ہاں جی تو بڑا, چاہے اس کی داڑھی ہے نہیں ہے نہیں. اور اس طریقے سے وہاں اگر عربی کٹھے میں نا, جیسے لوگ وضو کر کے آئیں گے نا, ایک خود بخود ہی مسلح پہ چڑھے, اللہ اکبر, دوسرے نے نہ اس کی داڑھی دیکھنی نہ شکل دیکھنی. یہ سارے مسئلے آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہیں. یہ نہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور نہ اس کا کوئی اس معاملے سے لینا دینا ہے, یہ انہوں نے خود بنائے ہوئے مسئلے. میں جب 2020 میں غامدی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں ہم نے زور کی نماز پڑھی, تو میں نے غامدی صاحب سے عرض کی کہ میں نے کہا آپ جماعت کروائیں, اور میں نے ساتھ کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی. یعنی انہیں تھا کہ یہ بھی ذرا ہارڈ لائنر قسم کا, پگڑی اور داڑھی, وہ تو ان کی جو حصے مزہ ہے نا وہ زیادہ ہے. مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے مزاح کے طور پہ کہا کہ وہ بیسیکلی باقی لوگوں کو سنا رہے تھے کہ بھئی اگر میں کراؤں گا چلو یہ تو پڑھ لے گا, ایسے سمجھنا باقی کہہ کے یہ دیکھو ایک انہوں آگے کر دیتا ہے. تو لوگوں میں ایجوکیشن پیدا کریں اس حوالے سے, یہ ان کے ذاتی فتوے ہیں, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. علی بھائی اسلام شاعری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے مطلب شاعر حضرات ملتے ہیں جن کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ صرف عشق مجازی پر لکھتے ہیں, صرف اپنے محبوب کے بارے میں ساری زندگی لکھتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اگر شاعری کے اندر جھوٹ نہیں ہے نا تو وہ شاعری آپ کر سکتے ہیں. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عشق حقیقی پہ ہو, نعت کی شاعری ہو, وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت حسان ابن ثابت نعت لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے. قرآن میں پوری صورت ہے الشعراء, اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے شعراء کو کنڈیم کیا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں, وہ تھریٹیکل باتیں کرتے ہیں نا, چاند توڑ کے لے آؤں گا تیرے لیے, چاند کہاں سے توڑ کے لانا ہے بھائی تم نے, یہ اس طرح کی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہ تھریٹیکل باتیں کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئیں, نیک عمل کریں, ان کو استثناء حاصل ہے. یعنی اگر اچھی شاعری ہے, جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کی ہے, فیض احمد فیض کی شاعری مجھے بہت پسند ہے, ہم بھی دیکھیں گے, بڑی اچھی انقلابی شاعری ہے جس سے کوئی معاشرے میں کوئی بہتری آ رہی ہے. اس طرح کی شاعری, یہ حقیقت بات ہے کہ شاعری جو ہے وہ جادو کا سا اثر رکھتی ہے. نبی علیہ السلام